السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین و سامعات، میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اس اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس ویڈیو میں حج کی فرضیت کو سنیں گے کہ حج کس کس پر فرض ہے اور کتنا فرض ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے فرض قرار دیا ہے، اور یہ بھی اسلام کا 5واں رکن ہے اور یہ بھی فرضیت ہے، لہٰذا اس کی فرضیت کس حد تک ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں تمام باتیں جانیں گے۔ ابھی میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کی ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ خدا کی بندگی کے لیے لوگوں پر اس گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی کہ خانہ کعبہ کی حج کرنے کا، جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا، وہاں کا حج کرنے کا جب وہ جو استطاعت رکھتا ہو، جو طاقت رکھتا ہو، تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کا حج کرے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، یعنی کہ لوگوں پر جب حج کی فرضیت جب آئی تھی، جب یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قوموں کو جمع کر کے اس کا حکم سنایا۔ اس کو مسلمانوں نے تو مان لیا، لیکن یہود، نصارہ، مجوس، صابئین اور مشرکین، ان 5 فرقوں نے نہ مانا۔ تب حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی فرضیت کا منہ موڑتے ہیں، اللہ کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں، تو انہیں کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی کہ بندہ جو عبادت کرتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، قرآن ہو، زکوٰۃ ہو، یا پھر صدقات ہو، خیرات ہو، یا پھر روزے ہو جو اللہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، یا حج کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جو اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے بندوں کی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو یہ عبادت کرتے ہیں وہ خود انہی کے نفع کے لیے ہے۔ یعنی کہ جو بندہ چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، کوئی بھی الغرض کوئی عبادت کرتا ہو، یہ بندہ خود اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، اس میں بندے کی ہی منفیت ہے، یعنی اس میں بندے کی کیا ہی فائدہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، کسی کی عبادت کا، کسی کے صدقے کا، کسی چیز کی اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں سے اور تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بندہ جو خود عبادت کرتا ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ وہ اپنے لیے ہوتا ہے۔ اور چاہے وہ بندہ اللہ کے راہ میں اللہ کے لیے خیرات کر رہا ہو، تو اللہ کے پاس نہ وہ ہمارا پیسے جائیں گے، ہمارا صدقہ جائے گا، نہ ہماری زکوٰۃ جائے گی، نہ ہمارے کپڑے جائیں گے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، نہ وہ کھانا جو اللہ کی راہ میں کھلایا جاتا ہے، نہ وہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے۔ کھانا تو ہم کھا لیتے ہیں اور ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف بندے کی نیت پہنچتی ہے کہ نیت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صرف بندے کی نیت جاتی ہے، چاہے وہ عبادت میں ہو، چاہے وہ کسی چیز میں بھی ہو، بندے کی نیت جو ہے وہ نیت اللہ کے پاس جاتی ہے، باقی ساری چیزیں بندے کے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ دو جو ہمارے احکامات سے منہ موڑتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔
اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک زادا و راحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، یعنی جو توشہ اور ایسی سواری کا مالک ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچائے، یعنی کہ جو استطاعت والا ہو، جو حیثیت والا ہو، اور پھر وہ حج نہ کرے، تو اس پر اس کا فرق نہیں کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ یعنی اس کا مسلمان ہونا، یہودی ہونا یا نصرانی ہونا سب برابر ہے۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ یہود و نصارہ حج کے قائل نہیں تھے، یعنی حج کرنے میں وہ آگے نہیں بڑھے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے، تو انہوں نے ان بات کو نہ مانا تھا بلکہ منہ موڑ لیا تھا۔ والحج مرتن فما زاد تطوع، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی کئی بار حج کرا، یعنی کہ کوئی کرتے ہیں، کوئی 4 بار کر لیا، کسی نے 10 بار کیا، کسی نے 5 بار کیا، کسی نے 25 بار کر لیا، تو جو جتنی دفعہ حج کرے گا تو فرض تو اس کا ایک ہی بار ہوگا، باقی جتنے بار جتنے دفعہ اس نے حج کیا ہے وہ اس کے لیے نفل شمار ہو جائے گا، فرض نہیں۔ فرض تو ایک بار میں اس کی فرضیت ہو گئی، اس نے فرض ادا کر لیا، لیکن اس کے بعد جتنا اس نے حج کیا، جتنی بار، وہ اس کے نفل مانے جائیں گے۔ اور استطاعت سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہونا، آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صحیح البدن، یعنی کہ بدن کا بالکل صحیح اور درست اور تندرست ہونا، اور حاجت اصلی کے سوا زاد و راحلہ، یعنی توشہ اور سواری پر قدرت بھی رکھنا، خواہ حج کے مہینوں میں، خواہ اپنے وطن سے سفر کرنے کے وقت، بشرطے کے راستے میں امن ہو۔ پس غلام یا مجنون یا کم عقل یا چھوٹے نابالغ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان پر حج فرض نہیں ہے، اسی لیے کہ اگر لڑکا بالغ ہونے اور غلام آزاد ہونے سے پہلے حج کرے اور اس میں مولا کی اجازت بھی ہو، تاہم حج فرض اس کے ذمے سے ساقط نہ ہوگا۔ یعنی کہ اگر کوئی بچہ بچپن میں اگر حج کر لیا ہو، یعنی کہ اگر بالغ نہ ہوا ہو، بچپن میں حج کر لیا ہو، کم سنی میں حج کر لیا ہو، یا غلام آزاد ہونے سے پہلے اگر حج کر لیا ہو، تو اس کا فرض ساقط نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے نفل بن جائے گا، بلکہ بچے کے بالغ ہونے کے بعد پھر دوبارہ اس کے اوپر استطاعت رکھنے کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ غلام آزاد ہونے کے بعد اگر استطاعت رکھتا ہو تب بھی اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ اور حاجت اصلی کے سوا زاد راہ پر قدرت ہونے سے مراد یہ ہے کہ قرض ادا کرنے، اگرچہ کہ وہ قرض میں بیوی کا مہر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ بیوی کا مہر بھی قرض میں شمار کیا جائے گا۔ اور اساس البیت کے انتظام کے بعد، اساس البیت یعنی گھر کے مکمل انتظام، کھانے پینے، اناج، راشن، خرچہ اور سواری وغیرہ کا سارا انتظام، یعنی واپس لوٹنے تک کا سارا ساز و سامان مکمل طریقے سے بھر کر حج کی راہ میں سوار ہو کر جانا بہتر ہے، تاکہ حج کے ادا کرنے کے وقت بخوبی قوت باقی رہے، یعنی سارے فرائض ادا کرنے میں اور ساری نوافل اور عبادتیں وغیرہ کرنے میں اسے قوت باقی رہے۔ دیکھیے آج کل ایک یہ مذاق بن گیا ہے، کھلواڑ بنا دیا ہے کہ ہر کوئی یہی کہ گھر سے نکل گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیدل حج کریں گے، یعنی کہ ایک شان سمجھ رہے ہیں اور پھر ایک نام سمجھ رہے ہیں اپنا۔ دیکھیے اگرچہ کہ یہ حدیث ہے کہ للمعاش فضل علی الراکب کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی، یعنی پیادہ کو سواری پر ایسی فضیلت ہے، یعنی پیدل چلنے والے کو سواری پر چلنے والے سے ایسی فضیلت ہے جیسے شب قدر کو باقی راتوں پر فضیلت ہے۔ یہ حدیث بھی ہے، پیدل چلنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے سواری پر چلنے سے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنے دور دراز کے لوگ بھی پیدل چل رہے ہیں۔ یہ جو حکم ہے اور یہ جو روایت ہے یہ مکے کے پاس رہنے والوں کے لیے ہے اور مکہ کے اندر رہنے والوں کے لیے ہے، یہ ان کے لیے فضیلت والے ہے، لیکن جو دور دراز سے جو آ رہے ہیں ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سواری پر ہو کر آئے۔
اسی لیے تاکہ وہ وہاں جا کر فرائض وغیرہ اپنے بآسانی سے ادا کر سکے، کیونکہ فرائض ادا کرنے میں اگر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو جائے تو پھر کیا فائدہ کہ آپ یہاں سے حج تو بڑی شان سے اور پھر اپنے ویڈیو بناتے ہوئے اور ایک کھلے عام طریقے سے جو نکل رہے ہیں کہ ہم پیدل حج کریں گے، جبکہ نہ نیت ہوگی، نہ کوئی شوق ہوگا، اور نہ ہی کوئی اللہ کو راضی کرنے والا کوئی عمل ہوگا۔ لیکن یعنی کہ میں اسی لیے کر رہی ہوں، جبکہ میں تو کسی کے دل کی بات نہیں جانتی ہوں، لیکن یہ بہت عام ہو گیا ہے کہ مذاق بنا لیا ہے۔ اس طرح سے کرنا کوئی یہ نہیں ہے، کوئی شان کی بات نہیں ہے۔ اب آپ یہاں سے پیدل جائیں گے اور وہاں جا کر خدا نہ خواستہ اگر طبیعت خراب ہو گئی یا پھر آپ کی صحت پر اگر بہت برا اثر پڑ گیا کہ آپ نہ وہاں جا کر نہ فرائض ادا کر پا رہے ہیں، نہ ہی کوئی عبادت کر پا رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ سواری پر ہو کر جائیں اور وہاں جا کر اپنے سارے فرائض اور اپنا ساری عبادتیں ذوق و شوق محبت کے ساتھ ادا کریں۔ مع السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔